ہمیں حوالہ یاد ہو چکا ہے اور میں اس کو دہراؤں گا آپ کے لیے. دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. آئے بڑے دھیان سے ہم خدا کے زندہ کلام کو سنیں. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق مقدس سلیمان بادشاہ کے ساتھ ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیکل تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد وہاں پر دعا کی اس کی مخصوصیت کے لیے. اور کیا ہوا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور یہ آگ خدا کی پریزنس کی علامت تھی. اور لکھا کہ جب قربانی وہاں سے بسم ہو گئی تو پھر سب لوگ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سجدے میں چلے گئے اور سب رکوع ہو گئے، گر پڑے خدا کے سامنے کہ خدا کی پریزنس ہیکل میں موجود ہے. خدا نے کہا کہ جہاں پر بھی کوئی شخص ہو وہ کیا کرے؟ ہیکل کی طرف منہ کر کے اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو سن لوں گا اور جواب دوں گا. اور یاد رکھیں کہ یہیں سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا ایک جگہ پر آ گیا اور اس سے کیا کہا؟ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. شروع کرتے ہیں. یہ اس آیت پر ہی ہم چند باتیں سیکھیں گے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اب یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. تب اگر میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی اگر میرے لوگ ہیں اور میرے نام سے کہلاتے ہیں. یہ بڑا اہم حصہ ہے. کیا جو میرے لوگ ہیں وہ واقعی میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یا پھر میرے نام سے کہلاتے میرے لوگ نہیں ہیں؟ یا میں نے ان کو بلا لیا ہے، بلاہٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ برگزیدہ نہیں ہوئے؟ بلائے تو بہت سارے گئے ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں. اور یہاں پر یہ کہلانا اور ہونا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کیا ہم کہلاتے ہیں یا ہم ہوتے ہیں؟ کیا اسرائیلی جماعت خدا کی جماعت تھی یا کہلاتی تھی؟ یہ بڑا اہم حصہ ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر خدا نے اس بات کو بتا دیا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ حقیقی رشتے کا اظہار ہے. میرے لوگ گھر میں، آج میں سادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. گھر میں جو ہیڈ آف دی ہوم ہے وہ کون ہے؟ باپ ہے. جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس شخص کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کی بیوی اور بچوں کا نام لیتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں. ایکس وائی زی جو بھی شخص ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں اور اس کے بچے اس سے ریلیٹڈ ہیں. ممکن نہیں کہ اس کے بچے اس سے ریلیٹڈ نہ ہوں، وہ اس سے کہلائے جاتے ہیں. کوئی بھی شخص ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ نافرمان ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ ہے. مصرف بیٹا، بے شک مصرف بیٹا ہے لیکن اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ ہر روز اس کی راہ کو دیکھتا ہے کہ شاید وہ کہیں سے آ جائے، واپس آ جائے. یہ اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے. اور یاد رکھیں کہ اس میں تعلقات
میں گہرائی ہونا بہت ضروری ہے. اگر تعلقات میں گہرائی نہیں ہے، گہرا تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ رشتہ تو ٹوٹ ہے لیکن رفاقت ٹوٹ جاتی ہے. اور خدا ایسا رشتہ چاہتا ہے جس میں رفاقت اور رشتہ دونوں، رشتہ تو ہے، رفاقت باہر رہے. اور یہ اسی وقت ہے جب یہ باپ جو گھرانے کا ہیڈ ہے اور اس کی بیوی اور اس کے جو بچے ہیں وہ آپس میں ایک ہو، مثال کے طور پہ وہ اس کے نام سے کہلائیں اور اس کے ہوں، وہ اس پر وہ بے وفائی نہ کریں، بغاوت نہ کریں. اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. اس کنٹیکسٹ میں، اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں، مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں؟ یہ صرف مسیح کے نام سے کہلانا ہے یا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ صرف ممکن ہے وفاداری سے. جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا، وفاداری کے بغیر ممکن نہیں. اور جیسے ہی ہم اگلے حصے میں جاتے ہیں، کنفرمڈ، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کنفرمڈ، کنفرمیشن. پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ خاک سر بن کر دعا کریں. کیا کریں جی؟ خاک سر بن کر دعا کریں. خاک سر بننا کیا ہے؟ خاک بننا کیا ہے؟ خاک کیا ہے؟ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. 70 وری کی، 80 وری کی آخر نو پھر بھی فنا، فنش. خاک کی بات ہے، ہم خاک ہیں. جب تک خدا کا روح اس میں نہ آئے یہ خاک ہے. یہ اسی وقت ایٹرنٹی میں، اٹرنل ہونے میں اسی وقت آتا ہے یہ بدن جب اس میں روح القدس بسنا شروع ہو جائے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ خاک ہے. خاک تیری تمجید نہیں کرے گی. اس لیے یسوع جی نے کیا کہا؟ روح اور سچائی سے پرستار، پرستش کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے جو روح القدس سے بھرے ہوئے. روح القدس کے بغیر پرستش ممکن نہیں ہے، عبادت ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں خاک سار بننا جو ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے ہر وقت کہ میں اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہر روز یہ یاد کرنا ہے، ہر روز یہ یاد کرنا کہ میں اس زمین پر کیا ہوں؟ پردیسی اور مسافر ہوں. ہمارے آباء و اجداد آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آج کتنے سال گزر چکے ہیں، ہم ایک بڑی عمر کی طرف جا رہے ہیں. ہر روز ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ختم ہو رہا ہے. سسٹم جو زندگی کا سسٹم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈکلائن کی طرف ہے. یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو ماننا، قبول کرنا بڑا اہم ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انہوں نے ایمان رکھا کہ ہم اس زمین پر کیا ہیں؟ پردیسی اور مسافر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہی بات خدا کو پسند آئی. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے یہی بات پسند آئی. اسی بات پر خدا ان سے محبت رکھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زمین پر اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھتے ہیں. یہ ہر روز کی پریکٹس ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں، مشکل پریکٹس ہے، یہ آسان نہیں. ہر روز جب آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی فکریں اور آپ کی مشکلات ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اطمینان آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یاد رکھیں کہ تب اگر میرے لوگ صرف نام سے ہی کہلاتے ہیں، تب اگر میرے لوگ نام تو ہی کہلاتے ہیں میرے، تب اگر میرے لوگ واقعی میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جائیں گے؟ خاکسار بن جائیں گے. وہ مسافر اور پردیسی سمجھیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ خود انکاری کا اظہار ہے، یہ خود پسندی کا انکار ہے کہ آئی ایم سم تھنگ. خدا ناراض ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ خود غرضی کا انکار ہے، یہ لالچ کا انکار ہے، یہ بدی اور بدکرداری کا انکار ہے، یہ نااتفاقی کا انکار ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو خاکساری ہے یہ محبت پر ختم ہوتی ہے. یہ کس پر ختم ہوتی ہے جی؟ محبت پر. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا. کیا کیا جی؟ اپنا ایک لوتا بیٹا اس نے تو بخش دیا, کام کر دیا. ہم نے کیا بخشا؟ ہم نے کیا بخشا؟ ہم کہاں کہاں بخشتے ہیں؟ ہم کتنا باتوں میں بخش دیتے ہیں, ہم کتنا کیا کرتے ہیں, کیا کیا ہے اس زمین پر. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو محبت ہے وہی خاکساری ہے. اس لیول پر آپ آ جائیں, خاکسار بن کر دعا کرنی شروع کر دیں. کیا کریں جی؟ اور دعا میں آپ کو بہت دفعہ بتاتا ہوں کہ خدا کی روح انسان کی روح کے بیچ میں کیا ہے جی, جگانگت کے وقت کا نام دعا ہے. وہ وقت ایک ایسا ہے کہ آپ کی یونٹی ہو جائے خدا کی روح کی اور آپ کی روح کی, اور آپ خدا میں مگن ہیں, تو پھر اس کا مطلب کہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ دعا میں ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ اور اگلا بڑا اہم کام ہے, یہ کام ہے بڑے کام بڑے اہم ہیں. اور میرے دیدار کے طالب ہیں. جی کیا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, شاباش, اگلا حصہ, اکثر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہو. میرے دیدار کے, یہ بہت بڑی ڈیزائر ہے. یہ مقدس موسیٰ سے نظر آتی ہے. یہ ہر روز گفتگو چل رہی ہے, حکم جاری ہو رہے ہیں, حکم پر عمل ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن ایک کام ابھی بھی دماغ میں ہے, دل میں ہے. خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اوہ, وہ بہت بڑی ڈیزائر ہے. اور یاد رکھیں یہ ایکسٹریم ہے, انتہا ہے اسپرچولیٹی, کہ جب آپ اس پیک پر چلے جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں, تو یہ دنیا فانی رہتی ہے آپ کے سامنے. یہ مکان, یہ چیزیں, یہ گاڑیاں, یہ وہ ٹھیک ہے, ہمیں وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ آپ کا موٹو, آپ کی سمت, آپ کی منزل نہیں رہ جاتی. آپ کی منزل پر ہے. سارا کچھ خدا نے دیا, 40 سال 80 سال 40 سال محل, 40 سال چرواہا, 40 سال لیڈر, کہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن میں تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. توما اور فلپس اور توما, او خداوند ہمیں کیا کر, خداوند سب کچھ ٹھیک ہے, تو ہمیں باپ سے ملوا. ڈیزائر دیکھیں, ہمیں کیا کر, باپ, ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے ڈیزائر ہمارے اندر. کوئی دیکھنا چاہتا خدا کو؟ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں, میرا بڑا دل ہے. یہ کیسا خدا ہے, کون خدا ہے؟ ٹھیک ہے, باقی ایٹیٹیوڈ سے تو ہم اندازہ لگا, تو میرا بڑی ڈیزائر ہے کہ خدا کو دیکھیں. اور یہاں پہ دیکھیں ایک شخص بڑا ہی کنفرم فکس, جسے کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ, کام کرنے والا, شرع کا عالم, اس میں بھی زبردست جہادی. اور کیا ہوا جی, کام کر رہا ہے, خدا کو پسند ہے کہ یہ بنا میرے کام. شرع کا عالم, گردا گرد نور آ چمکا. پہلی دفعہ یسوع مسیح آسمان پر جانے کے بعد ظاہر ہوئے, اس کے گردا گرد نور آ چمکا, اور اس نے کہا کہ میں کس کو ستاتا ہوں, تو کون ہے؟ کیا جواب آیا؟ میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم مسیحوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ستایا جاتا ہے, تو سمجھیں کہ یسوع کو ستایا جاتا ہے. خدا مدین جو واقعی خدا کے خادم ہیں, ان کو ستایا جاتا ہے, یسوع مسیح کو ستایا جاتا ہے. اور وہاں پہ کیا لکھا ہے, اس کی گردا گرد نور آ چمکا. دیکھا, اس نور کو دیکھا, اور پھر اس کی زندگی بالکل بدل گئی. اور یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں 37واں زبور, اس میں بھی, اور پھر اس کے بعد جب مرگ بادی پڑھتے ہیں, اس میں بھی لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اگر پاکیزگی کے لیول پر آپ چلے جائیں, ہیگیوس, پریسبتریوس, ہیگیوس پاک, پاک ترین, پاک, آنکھیں پاک, کان پاک, زبان پاک, عمل پاک, تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے. خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ اس لیول پر چل جاتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا, کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. یاد رکھیں, یہ اٹیچ ہوتی ہے بات.
اگلی بات، ہاں جی، پہلی بات کیا؟ تب اگر میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اور اپنی بری راہوں سے پھریں. کیا کریں جی؟ پورا میتھڈ ہے، اپنی بری راہوں سے پھریں. اس میں آپ کو اوپر بتاتا ہوں، میں بالکل ہی نہیں شرماتا یہ بات. مجھے بھی پلپٹ پہ کھڑا ہوں، یہ میں آپ میرا حساب بڑھ سکتا ہے آپ سے زیادہ. پلپٹ پہ کھڑا ہوں، میرا بھی حساب ہے اپنی بری راہوں سے. میرے لیے کیا کہ اپنی بری راہوں سے، ہاں یہ ساروں تک ہے، پادری سے لے کر کلیسیا تک یہ ایسے ہے. بری راہوں سے میں نہیں ہو سکتی شاید گفتگو میں سارے خادم، جس میں سارے خادم گفتگو میں ایوری پرسن اپنی کیا کرے؟ اپنی بری راہوں سے پھریں. اور یاد رکھیں کہ فقیہ اور فریسی جو تھے وہ کام بہت زبردست کر رہے تھے. فریسی جو تھا وہ کام بڑا زبردست کر رہا تھا. ہفتے میں 2 دن روزہ، مکمل آمدن کی درجے کی سارے زبردست کام، خیراتیں، چیزیں، ایوریتھنگ. لیکن کہاں پا اس نے کہا محصول والے کو، میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں، اس محصول لینے والے گنہگار کی طرح نہیں ہوں. اور محصول لینے والا کیا کہتا ہے؟ چھاتی پیٹ پیٹ کر مجھ گنہگار پر رحم کر. اور یاد رکھیں کہ اس میں جو جھوٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ رشتوں کو بڑا، ہاں ایگری ہے، میں ایگری کرنا اکثر ہم بات کرتے ہیں، باجی شاہلی آج کر رہی ہے ایگری، ہم کہتے ہیں ہمیں وہ بندہ ہی نہیں ملا. میرا بھی سیم یہی ہے کہ کوئی ایک بندہ ہو جس سے ہم ایگری کریں. زمین پر کوئی شخص نہیں آپ کو ملے گا جو آپ کے ساتھ ایگری کرے. اگر مل گیا تو بہت بڑی بات ہے کہ 2 لوگ زمین پر اگر متفق ہو جائیں تو وہ بات بڑا گھاٹ ملے گا. تو آپ جو مرضی کریں بہت کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے. ایگریمنٹ، ایگری. اور یہاں پر یاد رکھیں حنانیہ اور سفیرہ بھی ایگری تھے. زمین پر باندھا انہوں نے کہ کچھ رقم ہم رکھ لیں اور باقی دے دیتے ہیں. اور مقدس پطرس نے کہا کہ تم خدا کے روح سے تم نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ دونوں مر گئے. یاد رکھیں کہ جو گناہ کا اقرار ہے وہ بڑا گناہ، یہ ابھی نیو ٹیسٹمنٹ میں جو لڑکیوں کو حد پڑا آپ نے، وہ گناہ کی لعنت سے آزادی کی بات ہے، آزاد کرتا ہے. گناہ ہر ایک وہ بات جو خدا کی پاک ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی وہ گناہ ہے، بات سین. اور جو گناہ ہے وہ کبھی بھی بانجھ نہیں رہتا، اس سے بچے ہی پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیں، آگے بڑھتے ہیں. پھر میں کیا کروں گا؟ ہاں جی، اگلا حصہ کیا ہے؟ اپنی بری راہوں سے پھریں. میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا. میں کیا کروں گا جی؟ پھر دعا، گناہ معاف ہوگا تو دعا سنی جائے گی. اور یاد رکھیں کہ دانیل کی دعا سنی گئی، کمپیوٹر دعا سنی گئی. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ فرشتہ میکائیل کیا کہتا ہے کہ جب تو نے دعا کی تو اسی وقت تجھے جواب، مجھے خدا نے کا جواب دے گیا. اور پھر اس کے بعد موکل جو ہے، فارس کے موکل اور پاتے ہیں وہ اولاد ہیں، ابلیسی جو فرشتگان ہیں وہ اس کے ساتھ لڑے اور وہ آیا جواب دیا. خداوند تجھے بڑا عزیز رکھتا ہے. خداوند کیا کرتا ہے تجھے؟ جن کو عزیز رکھتا ہے ان کی دعاؤں کا جواب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں اس کی جو آخری بات ہے، اور پھر آ کر وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے اس آیت کا آخری حصہ. تب اگر میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں، خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. اب ہم اصلی حصے کی طرف آتے ہیں. کیا آپ کا ملک جو ہے جو خدا نے آپ کو دیا بحال ہے؟ آپ کی صورتحال میں سمجھ رہے ہیں. اگر ملک ڈسٹرب ہے تو لوگ بھی ڈسٹربنس اس میں رہتے ہیں. اگر ملک ڈسٹرب ہے تو جو میجورٹی میں ہے، جو مینورٹی میں ڈسٹرب ہے، وہ ڈسٹرب ہو نہیں سکتا کہ گناہ. اور یہ جب پورا سلسلہ ہے تو پھر خدا ملک کو کیا کرے گا؟
بحال کرے گا، آپ کو بحال کرے گا. اور اس بحالی میں خدا کا کلام کہتا ہے 37واں زبور 11ویں آیت، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے. لیکن حلیم ملک کے، اور مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. زمین کے وارث ہوں گے، ملک کے وارث ہوں گے. کیسے وارث ہوں گے؟ وارث ہوں گے تو پھر اس کے بعد بحالی ہوگی. اگر وہ وارث نہیں ہے، اگر ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب بحالی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے دنیا میں ممالک موجود ہیں جو بحال ہو گئے. بحالی خدا کے ذریعے بحالی ہوئی، اور جن کی خدا کے ذریعے بحالی ہوئی ان کا مقام چیک کر لیں، آپ ان کا لیول چیک کر لیں. آپ کے سامنے یہودی آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کا ملک آپ کے سامنے ہے. تھوڑے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ بحال ہیں، جنہوں نے خدا کے نام سے شروع کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حلیم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے جی، پراس ورڈ استعمال ہوا ہے گریک میں، جس کا مطلب ہے گیور. جس کا مطلب کیا ہے جی؟ چیریٹی کرنے والا، سخی، سخاوت کرنے والا. گیور. گیور اس وقت آپ کا ہدیہ اس وقت مقبول ہے جب آپ اپنے آپ کو ہی دے دیتے ہیں خدا کو. کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے آپ کو آپ نے خدا کو دے دیا، پھر آپ کا ہدیہ بھی مقبول ہے. اگر آپ نے اپنا آپ خدا کو دیا نہیں اور آپ نے ہدیہ دے دیا صرف کہ چلو یار آیا پادری کوئی بات نہیں، پھر نہیں. لو، آپ کا ہدیہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کی گیونگ در حقیقت آپ کی اپنی گیونگ، آپ کی باڈی کی، آپ کی روح کی، آپ کی جان کی گیونگ ہے. ہدیہ اظہار ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی گیونگ ہے. آپ کتنے گیور ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو گیور ہے، جو چیریٹی کرنے والا ہے، وہی ہے. اور بحالی جو ہے وہ وراثت کے لیے ہے. بچہ اور غلام بڑی خطرناک صورتحال ہے. لکھا ہے تمہیں وقت کے مطابق تو استاد، اور تمہیں کیا ہے جی ابھی تک دودھ پینے کی عادت ہے. غلام اور بچے میں کوئی فرق نہیں. اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہ غلامی اور بچے کی کیفیت سے نکال کر کہاں پہ لانا چاہتا ہے؟ وراثت میں بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے. آج طریقہ کام میں میرے اور آپ کے لیے یہی ہے. آپ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اکثر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. 11 اگست اور پھر 14 اگست، اس کے بیچ میں سنڈے. 11 اگست اور 14 اگست منارٹی ڈے آپ مناتے ہیں، اور 14 اگست آزادی. اس میں اتوار آ گیا ہے، اور آج کل پیغام آپ کے لیے ہے بڑے ہیں. بطور منارٹی کیا کریکٹر ہے میرا اور آپ کا؟ کتنی کی دعا کرتے ہیں، اور کیا ہماری جو اندر ایٹیٹیوڈس ہیں، کیا وہ اسپرچول ہیں یا کوئی اور ہے؟ آئے ری چیک کریں اپنے آپ کو. خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہیں.